میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ میرے بہت سارے ویورز نے یہاں پوچھا کہ میں کیا کیا پڑھتا ہوں، تو اس سے پہلے کہ ہم پڑھنے پر آئیں میں بتاؤں کہ پڑھنا شروع کیسے ہوا۔ بچپن سے ہی پڑھنے کا شوق تو تھا، یہ ویسے سارے ہی کہتے ہیں کہ جی بچپن سے ہی بڑا آدمی بننے کا شوق تھا یا فوجی بننے کا شوق تھا۔ ہم لوگ چاروں بہن بھائی کچھ نہ کچھ پڑھا کرتے تھے، تو بچپن کا تو مجھے نہیں یاد کہ کیا پڑھتا تھا۔ اور یہ کامکس اس زمانے میں آیا کرتے تھے، وہ ٹارزن کے اور فینٹم کے اور ویسٹرن کامکس، گن سموک، یہ وہ تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ کتابیں کیا پڑھتا تھا مجھے کوئی زیادہ یاد نہیں، لیکن یہ ہے کہ سائنس کے بارے میں کتابیں ہوتی تھیں، تتلیاں، یہ سنیلز، سلگز، کیڑے مکوڑے، ان کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اور میرا بھائی ویسے ایک بار کہتا ہے کہ یار اگر ذرا یہ اور طرح کا معاشرہ ہوتا تو شاید ہم لوگ کوئی نیچرلسٹ بنتے، پیلینٹولوجسٹ بن جاتے، لیکن یہاں تو وہ طریقہ ہی نہیں تھا۔ یہاں تو ہر ایک نے یا انجینئر بننا ہوتا تھا یا ڈاکٹر، اور ہم دونوں بھائی نہیں وہ بنے جو کہ ہمارے ماں باپ چاہتے تھے ہم بنے۔ بہرحال اس کے بعد یہ ٹین ایج میں پھر ذرا نا ذہن چلا گیا یہ آسمان کے بارے میں جاننے کو، فلکیات، ایسٹرونومی جسے کہتے ہیں۔ تو جو ذرا ایلیمنٹری قسم کی ایسٹرونومی کی کتابیں تھیں وہ میں لیا کرتا تھا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ابو ہمیں لے کے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں فیروسنز اور بک سینٹر دو بڑی دکانیں ہوتی تھیں لاہور پہ، مال پہ، تو ہم فیروسنز میں ہمیں اجازت ہوتی تھی یا کسی بھی کتابوں کی دکان میں کہ ہم جو چاہیں خرید لیں۔ تو یہ اس قسم کی کتابیں میں ٹین ایج میں پڑھی، اور وہاں سے جو آگے چلا کام تو وہ تھا اینتھروپولوجی کی، کہ انسان بنا کیسے، وہ جو ہماری ارتقاء کا، ایوولوشن کا پروسیس ہے، اس کے بارے میں جو کتابیں تھیں وہ پڑھنی شروع کیں۔ اور میرے پاس ابھی بھی اس زمانے کی کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اوپر ریک میں لگی ہوئی ہیں۔ پھر میں چلا گیا فوج میں، تو پڑھنا کم ہو گیا، اور اوٹ پٹانگ کام جو اس زمانے میں لیفٹیننٹ کیا کرتے تھے وہ آج کل نہیں کرتے۔ آج کل یہ اپنے سیل فون کے اوپر ہی رہتے ہیں، نہ میس میں جاتے ہیں، جو مجھے بتایا گیا ہے وہیں پہ کمرے میں گھسے ہوئے اپنے سیل فونوں پہ ہی لگے رہتے ہیں، اور پڑھتے وڑھتے کچھ نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں پھر کوئی ایک آدھ سال تو اس طرح کا گزرا ڈرائے نہ پڑھنے کا۔ اس کے بعد کھاریاں میں میری پوسٹنگ تھی، اور وہاں ہر اسٹیشن کے اوپر ایک کلب ہوا کرتا تھا، اور اس زمانے کے کلب بڑے مزیدار ہوتے تھے، اب کی طرح نہیں ہے کہ کوک پی کے واپس آ جاؤ۔ تو وہاں پہ وہ ایک کمرے کے باہر ایک پھٹی لگی ہوتی تھی، وہ فوجی تو سمجھتے ہیں وہ مل سٹا لب، MILSTALIB، فوجی ہر چیز کو ایبریویٹ کرتے ہیں نا، پھر کئی بار ایبریویشن کو بھی ایبریویٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ملٹری اسٹیشن لائبریری، وہاں میں نے جانا شروع کر دیا، اور وہاں سے جتنی وار کے ناولز تھے وہ میں لیتا تھا اور پڑھتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بارے میں جو امریکن اور برطانویوں نے وار کے اوپر ناولز لکھے ہوئے تھے وہ کلایانی جیسے تھے، وہ ملٹری ہسٹری تو اتنی نہیں تھی، اس میں تھوڑا آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ میں نے خوب پڑھے۔ اور جو ایک چیز جو میں جس سے میرا تعارف ہوا نا، وہ جیمز جونز کی ایک کتاب تھی، فرام ہیئر ٹو ایٹرنٹی، وہ دوسری جنگ عظیم کے بارے میں ہی ہے، اور بڑا اس نے گلوریفائی کیا ہے جنگ کو۔ اس کی دوسری کتاب ہے دا تھن ریڈ لائن، وہ بھی میں نے وہیں سے لے کے پڑھی۔ اور پھر بہت سال بعد اس نے ایک تیسری کتاب لکھی، وسل۔ وہ وسل جو ہے نا وہ میں نے فوج چھوڑنے کے بعد پڑھی، ابھی تک میرے اندر سے نا فوجی نکلا نہیں نا تھا، تو میں یہی چیزیں پڑھ رہا تھا۔ اچھا بتاتا چلوں کہ ٹین ایج میں نے ایک بار ذہن میں بڑا فطور آیا کہ دوسری سائیڈ کو بھی تو ہم تو سارا جو ایلائز تھے برطانوی امریکی، ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے تھے۔ تو میں نے ڈھونڈ کے نا جرمن، خاص طور پہ فائٹر پائلٹس جو تھے، جن میں سے دو نامز مجھے یاد ہیں۔ ایک تھا ہائنس کنوکے، وہ میسرشمٹ 109 اڑاتا تھا، اور دوسرا تھا، اور اس کی کتاب کا ٹائٹل تھا آئی فاٹ فار دا فیورر، انگریزی ترجمہ۔ دوسری تھی ہانس الرچ ریڈل کی، وہ
اسٹوکا پائلٹ یا بامبر پائلٹ، وہ یونکرز 88 اسٹوکا جسے کہتے تھے، ڈائیو بامبر جو تھا وہ اڑاتا تھا. تو یہ 2 کتابیں مجھے یاد ہیں، باقی بے شمار پڑھی تھیں. یہ تو ان کی آپ بیتیاں تھیں، باقی کوئی فکشنل بھی پڑھی تھیں. اچھا پھر فوج میں یہ پڑھتا رہا. فوج جانے کے دنوں میں ہی میرا بھائی کہیں سے ایک لے آیا دا لانگسٹ ڈے، کارنیلیس رائن کی ایک ملٹری ہسٹری کی کتاب ہے، وہ جو نارمینڈی پہ لینڈنگ کی تھی 6 جون 1944 کے 45 کو ایلائز نے، وہ اس کے بارے میں وہ ہم فلم پہلے دیکھ چکے ہوئے تھے کچھ سال پہلے ہی. تو وہ پھر جب عمران نے پڑھ لی تو مجھے بھی اس نے دی، میں نے پڑھی. اس کے کچھ ہی سال کے بعد ایک اور کتاب نظر آئی رائن کی لکھی ہوئی، اے برج ٹو فار. یہ کتاب تھی جو ہالینڈ سے جرمنز کو نکالنے کا پروگرام تھا دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں، اور ایلائز نے وہاں پہ حملہ کرنا تھا. اس میں کوئی پل انہوں نے قبضے میں لینے تھے، اور اس میں ایک پل تھا جو اوترخت جو ایک شہر ہے اس کے باہر تھا، اور کہ وہ کسی ایک بریگیڈیئر نے کہا جب وہ پروگرام پلاننگ ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ دیٹس گوئنگ ٹو بی اے برج ٹو فار، کہ ہم اپنے آپ کو بہت اسٹریچ کر لیں گے. تو وہ ٹائٹل رائن نے اس سے لیا تھا. یہی پڑھتا رہا میں فوج میں اسی قسم کی چیزیں. اس کے بعد فوج چھوڑ دی، کراچی میں جا کے رہا. تو شروع میں تو پیسے نہیں تھے، کتابیں جو تھیں وہ تو لاہور میں گھر میں پڑھی تھیں. کراچی میں جا کے میں رہا تو میں وہاں پہ برٹش کاؤنسل لائبریری کا ممبر بن گیا. وہ لائبریری اچھا اب وہاں پتہ نہیں تھا کہ جا کے دیکھنا کیا ہے، تو ایسی کتابیں دیکھا کرتا تھا کہ کیا لے کے پڑھنا چاہیے. ایک کتاب نظر آئی عریبین سینڈز، ولفریڈ تھیسگر کی وہ کتاب تھی. وہ پہلے میں نے پڑھی، اور وہ جو عریبین پیننسولا ہے اس کے بارے میں ہے، اور تھیسگر وہاں پہ ایکسپلورر کے طور پہ گیا تھا. اس نے کچھ میپنگ بھی کی، ایکسپلوریشن کی. وہ کتاب مجھے بالکل یاد نہیں ہے. لیکن اس کے فوراً بعد جو دوسری تھیسگر کی کتاب تھی، کیونکہ اب میں ہک ہو گیا تھا اس قسم کی چیزیں پڑھنے کو کہ ایکسپلوریشن میں ہوتا کیا ہے. وہ جو دوسری کتاب تھی وہ تھی دی ایمپٹی کوارٹر، وہ بھی تھیسگر کی تھی. اور اگر آپ آج بھی نقشہ دیکھیں تو عمان کے اوپر جو علاقہ ہے عریبین پیننسولا کا، اس کے اوپر رب الخالی لکھا ہوا ہے، دی ایمپٹی کوارٹر. وہاں پہ کوئی آبادیاں نہیں تھیں تب، اب تو پتہ نہیں وڑ گئے ہوں گے بندے اتھے بھی، تو چھڈیا تو ایسی کوئی تھان نہیں ہے. تو وہ دی ایمپٹی کوارٹر میں نے پڑھی. اچھا ان دونوں کتابوں کا مجھے بالکل اب کچھ یاد نہیں ہے. لیکن پھر نا وہ ایک چکر چل پڑا، میں یہ کتابیں اس قسم کی ڈھونڈ کے پڑھنا شروع ہو گیا. تو ایک کتاب مجھے اس وقت ملی لائبریری سے ہی، نیوز فرام ٹارٹری. پیٹر فلیمنگ کوئی آدمی تھا، وہ کتاب پڑھی. پیٹر فلیمنگ جو تھا وہ اپنا لنڈن ٹیلی گراف کا صحافی تھا، جرنلسٹ تھا، اور وہ بیجنگ میں تھا. وہاں سے اس نے سفر کیا اور وہ شری نگر پہنچا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی کمال کی عورت تھی، سوئٹزرلینڈ کی رہنے والی تھی. اس کا نام تھا ایلا میلاٹ. کنی کے نام طور پہ وہ اسے جانتا تھا، کنی کا کہتا تھا. اپنی کتاب میں اس نے کنی لکھا ہے. ایلا میلاٹ نے بعد میں ایک اور کتاب بھی لکھی، ترکستان سولو، وہ بھی بڑی لاجواب کتاب ہے. یہ کتاب جو میں نے پڑھی، اور اب میرے پاس یہ جو کاپی کا آپ کور دیکھ رہے ہیں، یہ مجھے ایک دوست نے تحفے میں دی تھی. یہ میں میرے خیال ہے 2 بار تو مزید پڑھ چکا ہوں بعد، اور یہ اس کے اتنے برے حالات تھے کہ یہ فیتی ہو رہی تھی، تو اس کو میں نے بائنڈ کرایا ہوا ہے. تو یہ جو کتاب ہے، اس سے پہلے جو میں ٹریول بکس پڑھ رہا تھا نا، جیسے کنگ لیک ایک رائٹر تھا، مجھے پورا نام نہیں یاد، لیکن میرے پاس اب وہ کتاب بھی ہے. اس کی کتاب تھی ایوتھین. یہ ادھر سیریا اور یہ لیوانٹ کا جو علاقہ ہے، ادھر یہ گھومتا پھرتا رہا تھا. اس نے وہ کتاب لکھی تھی. اور اسی قسم کی کوئی 2-3 کتابیں میں نے اور پڑھی. تو ان میں وہ جگہوں کے بارے میں ہوتا تھا، لوگوں کے بارے میں ہوتا تھا، 3rd پرسن ہوتا تھا وہ ہمیشہ، کہ وہ دوسرے کے بارے میں کوئی کہیں ڈائلاگ وغیرہ نہیں ہوتا تھا. اور
وہ لائیولی اکاؤنٹ نہیں ہوا کرتے تھے. یہ جو تھی نا نیوز فرام ٹارٹری فلیمنگ کی، بائی دا وے پیٹر فلیمنگ جو ہے وہ جیمز بانڈ کا جو کریٹر ہے، ایئن فلیمنگ اس کا چھوٹا بھائی تھا. دونوں میرے خیال اب فوت ہو چکے ہیں. یہ جو کتاب تھی فلیمنگ کی، جو کہ اس نے 1933-32 میں کہیں یہ سفر کیا اور میرے خیال ہے 35 میں کتاب چھپی. یہ پہلی بار ایک جسے کہتے ہیں نا انگروسنگ، ایکسائٹنگ، بڑی آپ کو اپنے اندر کھبونے والی کتاب تھی. اکاؤنٹ بڑا مزے کا چلتا تھا اس کا، جو پڑھنے کا تھا نا وہ کمال اس کی سپیڈ تھی. وہ وہاں سے آیا اور دیکھیے وہ پورے چین میں سے گھوڑے پہ اور پیدل سفر کرتا ہوا، کنی میلاٹ کی داستانی کرتا ہوا، لوگوں کو ملتا ہوا. وہ اپنے کاشغر سے جب نیچے اترا تو تاشقرغان سے ہو کے وہ منطقہ پاس کے ذریعے ہنزا آیا اور پھر وہاں سے وہ آگے شری نگر پہنچے. تو تب مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ ٹریول رائٹنگ ہوتی کیا ہے. بہت سال مزید گزر گئے. ایک کتاب اور پتہ نہیں میرے ہاتھ کیسے آئی. ایک سیٹ تھا کتابوں کا جو کہ سستا مل رہا تھا، تو وہ میں نے پورا سیٹ خرید لیا. اس میں بہت ساری کتابیں تھیں. ایک جو تھی اس کا ٹائٹل تھا دا روڈ ٹو آکسیانا، اور وہ رابرٹ بائرن نام کے ایک نوجوان نے لکھی تھی. 1928 میں اس نے یہ سفر کیا. تب وہ بندہ کوئی 27-28 سال کا ہی تھا. وہ کیمبرج میں پڑھتا تھا یا آکسفورڈ میں. وہاں سے وہ چھٹیوں میں آیا اور فلسطین سے اس نے سفر کیا، ترکی میں سے، ایران میں سے ہوتا ہوا. آکسس ندی دیکھنے کا اسے شوق تھا. یہ ورکشاپ جو اپنے افغانستان اور ازبکستان کے بیچ اور اب بارڈر بنتا ہے، وہ جو ندی وہاں سے گزرتی ہے، تو وہ وہاں تک آیا اور یہ کتاب اس نے لکھی. اور جو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی نا، میں سمجھا کہ یہ آدمی آرکیٹیکٹ ہے، کیونکہ جس طرح سے اس نے ہر جگہ کا، جیسے ہرات میں تھا تو آرکیٹیکچر اس نے ڈسکس کیا اپنے استنبول میں، اور ہر جگہ جہاں وہ ہوتا تھا وہ آرکیٹیکچر کے اوپر بڑی ڈسکشن کرتا تھا. وہ بعد میں مجھے جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی اس کے اوپر تو پتہ چلا کہ وہ آرکیٹیکٹ نہیں تھا، اس کا سبجیکٹ کچھ اور تھا، لیکن وہ کمال کا پڑھا لکھا آدمی تھا. بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ رابرٹ بائرن نے صرف یہی ایک کتاب لکھی، اور اس کے کوئی چند ہی سال کے بعد، میرے خیال 1-2 سال کے بعد ہی وہ کہیں سفر میں تھا، بحری سفر میں، میرا خیال ہے آف اسکاٹ لینڈ، وہ جہاز ڈوب گیا اور بائرن مر گیا. ورنہ پتہ نہیں اس بندے نے کیا کیا قیامت ڈھانی تھی اپنی کتابوں کے ساتھ. بہت ہی کمال کا رائٹر، بہت ہی انگراسنگ کتاب تھی ہے دا روڈ ٹو آکسیانا. تب مجھے پتہ چلا کہ اچھا ٹریول رائٹنگ بھی کچھ ہوتی ہے. تو اسی زمانے میں ایک اور کتاب وہیں برٹش کاؤنسل لائبریری سے لے کے پڑھی. اس کا ٹائٹل تھا دی اولڈ پیٹاگونین ایکسپریس، اور یہ پیٹاگونیا ساؤتھ امریکہ کا ایک پلیٹو ہے. وہاں پہ ایک بندہ پال تھرو نام کا امریکن، وہ ریلوے ٹرین پہ بیٹھ کے گیا تھا، اور وہ اس نے ٹرین کے بارے میں لکھا، اور وہ نیچے ساؤتھ افریقہ کے نچلی ٹپ تک گیا. تو یہ کتاب بھی بڑی دل کو بھائی کہ اچھا یہ بھی ہوتی ہے ٹریول رائٹنگ. وہیں پہ ایک کتاب اور پھر مل گئی اسی پال تھرو کی، وہ تھی دا گریٹ ریلوے بازار. اس میں تھرو نے پوری دنیا کا چکر لگایا، یعنی سمندر بیچ میں آ جاتے ہیں تو وہ جیسے کہ جاپان سے وہ جہاز پہ ولاڈی واسٹاک گیا، اور وہاں سے پھر روس میں گریٹ سائبیرین ایکسپریس کے اوپر وہ ہوتا ہوا ماسکو پہنچا، اور پھر واپس جا کے وکٹوریا ریلوے اسٹیشن لندن سے اس نے یہ سفر شروع کیا تھا، اور وکٹوریا پہ جا کے ختم کیا. بڑی کمال کی کتاب تھی. لوگوں کو دیکھنا، جگہوں کو دیکھنا. تو دماغ میں یہ آ گیا کہ یہ بھی کوئی کام ہوتا ہے، تو پھر میں نے خوب ٹریول بکس پڑھنی شروع کی ہیں. وہ اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا پڑھا. ایک کتاب جو آج تک نہیں بھولی، کیون اینڈ آئی ان انڈیا. وہ کوئی دو بندے تھے نوجوان، وہ وہاں سے برطانیہ سے سیر کرنے انڈیا آئے، اور کہیں وہی 80s میں ہی وہ سیٹ ہے وہ کتاب، یا ہاں 80s میں ہی.
اور آ کے پہلی بار پتہ چلا کہ ڈیلی بیلی بھی ایک چیز ہوتی ہے، جب آپ کا پیٹ خراب ہو جائے انڈیا آ کے تو اسے ڈیلی بیلی کہتے ہیں. لیکن وہ اتنی مزاحیہ کتاب تھی کہ بس کچھ نہ پوچھیں. اب وہ رائٹر کا نام مجھے بالکل نہیں یاد. اس کا دوست کیون تھا جو اس کے ساتھ تھا، تو وہ دونوں آ کے ادھر گھومتے پھرتے رہے اور انہوں نے خوب مذاق اڑایا. اچھا، جیسے جیسے میں یہ پڑھتا جا رہا تھا تو مجھے پتہ چل رہا تھا کہ ٹریول رائٹنگ ایسی پھوکی نہیں ہوتی جیسے ہمارے یہاں اردو میں رواج ہے نا، کہ میں صبح پوٹی کرنے گیا، میں اٹھا، میں نے ناشتہ کیا، ہم چل پڑے، پہاڑ تھے، پانی ٹھنڈا تھا، ہوا گرم تھی، اور پھر برف تھی کالے رنگ کی، اور یہ تھا اور وہ تھا، لڑکیاں آئیں، وہ مجھ پہ آ کے عاشق ہو گئیں، میرے اوپر انہوں نے پھول نچھاور کیے اور مجھے کہا کہ تم تو پہلے پاکستانی ہو جو یہاں آئے ہو. اس قسم کی یہ جو اوٹ پٹانگ الل ٹب لا یعنی باتیں ہمارے یہاں کا رواج ہے وہ نہیں ہوتی. اس میں جو میں پڑھ رہا تھا اس میں پتہ چل رہا تھا کہ اس میں آپ کو ہسٹری اور جغرافی کا بہت سارا پتہ ہونا چاہیے. تو پھر وہ ہسٹری پڑھنی شروع کی، اور وہ سب سے پہلا یہ ہوا کہ قسمت اچھی تھی، کراچی میں رہتا تھا، اور وہاں پہ ایک اگر آپ وکٹوریہ روڈ جسے عبداللہ ہارون روڈ کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک بلڈنگ ہے جبیس ہوٹل کے ساتھ والی، فرید چیمبرز، اس کی پہلی یا دوسری منزل پہ ایک، پتہ نہیں وہ میں نے دکان ڈھونڈی کیسے، کسی نے، میرے تو جاننے والوں میں کوئی بھی پڑھنے لکھنے والا نہیں تھا، تو وہ 81-82 کی بات ہے کہ میں وہاں پہ، وہ دکان ایک ایوری مینز بک شاپ کے نام سے تھی، وہاں میں گیا تو وہاں صفدر مہدی صاحب بیٹھے ہوتے تھے، اور ڈھیر انبار شیلفوں میں نیچے زمین پہ کتابوں میں گھرے ہوئے ہوتے تھے مہدی صاحب، اور کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے ہمیشہ. مہدی صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا کہ انہوں نے جو پرانے انگریزوں کی کتابیں تھیں چھپی ہوئی، جو کہ اس وقت 1980-82 میں کوئی 150-60 سال پرانی کتابیں تھیں، وہ ری پرنٹ کرنی شروع کی تھی انڈس پبلیکیشنز کے نام سے. تو وہ میں جا کے ان سے وہ کتابیں لیا کرتا تھا. پہلی بار تو انہوں نے کہا کہ آ گیا کوئی، وہ میں ایک کتاب لے کے آ گیا. اس کے بعد مہدی صاحب نے دیکھا کہ بندے کو دلچسپی ہے، تو کہتے ہیں کہ اچھا، وہ کتاب کے اوپر لکھا ہوتا تھا 70 یا 80 روپے، پرانی بات ہے نا، 70-80 روپے کی آپ کو کتاب مل جاتی ہے. وہ ہوتی ساری ہارڈ باؤنڈ تھی ان کی کتابیں. تو مجھے کہتے تھے یار یہ تمہارے لیے 20 روپے کی ہے. تو میں پھر پسر جاتا تھا، پھر میں 2-4 اور بھی اٹھا لیا کرتا تھا. پھر ایک تھا M.R. ہیگ، میلکم رابرٹ ہیگ، جنرل تھا راج کے دنوں میں. وہ وہاں پہ انڈس ڈیلٹا میں اس نے بڑی ایکسپلوریشنز کی. تو میں نے پہلی بار مہدی صاحب کے وہاں سے لے کے ہیگ کی کتاب دا انڈس ڈیلٹا کنٹری پڑھی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ پڑھنے کے بعد میرے پاس ایک چھکڑا سی کار ہوتی تھی. کار تو مجھے پتہ تھا نہیں جائے گی، تو میں ڈیلٹا میں ایک موٹر سائیکل ایک رشتہ دار سے ادھار مانگ کے میں ایک دن صبح سویرے کراچی سے نکلا، منہ اندھیرے، فیبرری یا مارچ کے دن تھے، اور میں ڈیلٹا میں وہ جگہیں ڈھونڈنے چلا گیا جو ہیگ نے لکھی ہوئی تھیں اپنی کتاب میں. وہ مجھے کچھ نہیں ملا. وہ بعد میں جا کے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو پتہ چلا کہ کچھ کے نام بدل گئے ہیں، لیکن ہیگ نے تبھی لکھ دیا تھا کہ جی یہاں پہ اب کھیتی باڑی چالو ہے تو یہ جگہیں ایسے نہیں رہیں گی. بہرحال وہ مہدی صاحب سے میں جا کے کتابیں خریدنی شروع کی میں نے، اور جو 4 پیسے بچے ہوئے ہوتے تھے نا، ان کی جا کے میں ان سے کتابیں خرید لیتا تھا. میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا نا، وہاں یہ واقعہ میں سناتا چلوں، ہیرا پھیری کرنے کے بڑے وہ تھے کھانچے، آپ کو تگڑم آنی چاہیے تھی بس. تو وہ تگڑم، میں تو فوج سے نکل کے گیا تھا، مجھے نہیں آتی تھی. وہ ایک بار کچھ کام کرنے کے لیے مجھے کراچی پورٹ ٹرسٹ بھیجا گیا. تو وہ بندہ جو وہاں پہ تھا اس نے پتہ نہیں 1000 روپیہ یا 1500 روپے رشوت مانگی کہ اس میں اتنے لگیں گے تمہارے تو یہ کام ہوگا. میں اس زمانے میں بیوقوف سا تھا نا، کپتان فوج سے نکل کے 25-26 سال عمر ہوگی میری. تو میں نے آ کے اپنے کولیگ کو کہا کہ یار ہوتے اتنے پیسے مانگ رہے ہیں، 1500 روپیہ اتنے مانگ رہے ہیں. ویسے جو فیس تھی وہ کوئی 200 روپیہ ہی تھی. اس نے کہا کہ ایتھے واؤچر بنا
2,500 रुपए ਦਾ 1000 रुपया तू मैंने दे दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, बाकी तू ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਆ। मैंने कहा यार बेइज्जती ख़राब होगी। कहता तू बना जाके दे, जीएम को देख कैसे ठा करके दस्तखत करता है। तो मैंने उसकी बातों में आके ना वो मैंने एक 2,500 रुपये का वाउचर बनाया। उन्होंने बग़ैर पूछे दस्तखत किया। मैंने 2,500 रुपये लिए, मैं गया, 1,500 रुपये वहाँ पे रिश्वत दी और 1,000 रुपया ले के मैं, वो काम हो गया। मैं फ़ाइल अपनी दस्तखत शुदा उनसे ले आया काम। लेकिन दफ्तर चढ़ने से पहले मैंने कहा, वो हमारे दफ्तर से 2 बिल्डिंग्स छोड़ के ही था ना, मैं उधर गया मेहदी साहब की दुकान पे और मैंने कहा जी मुझे आज मेरे पास कुछ पैसे हैं तो कुछ किताबें ख़रीदनी हैं। कहने लगे देख लो। वो करते 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 मैंने एक पूरा पुलंदा उठाया किताबों का। तो वो बिल उन्होंने कहा कि 1,500, फिर उसमें से कटौती करके उन्होंने कहा 997 रुपये तुम्हारे बनते हैं। मैंने उन्हें वो 1,000 रुपये दिए, उन्होंने 3 रुपये मुझे वापस किए। वो मैं आया, वो मैंने आके 3 रुपये अपने कॉलीग की मेज़ पे रखे। मैंने कहा भैन 1,000 रुपया हराम तेरे कहन ते ले लिया सी, ओदा मैं हलाल कर रहा हैं, किताबां ले आए हैं, या 3 रुपये तेरे। उसने मुझे काफ़ी खैर कोसने दिए कि बहुत ही उल्लू का पट्टा है कैप्टन तू, तो तुझे कभी कुछ नहीं आ सकता। खैर वो किताबें अभी तक हैं मेरे पास सारी। तो लेकिन वो सब सिंध की हिस्ट्री की किताबें थी। पॉस्टैंस, ये पॉटेंजर, ये जो अंग्रेज़ जो 1820-30 के दहाइयों के अंदर यहाँ पे सिंध में घूमते थे, उनकी जो रिपोर्टें हैं, वो रिचर्ड बर्टन की किताब तो मैंने लाइब्रेरी से लेके पढ़ी थी, लेकिन मैं ये पढ़ता रहा। अच्छा, अभी लिखना विखना का काम कोई चालू नहीं हुआ था। लिखने का काम ऐसे हुआ कि एक बार वो मैं शायद लाहौर आया था कराची से जहाज़ पे, तो उसमें वो इन फ्लाइट मैगज़ीन पड़ा होता है। उस ज़माने में होते थे, अब ख़त्म हो गए हैं, और PIA ही होती थी सिर्फ। तो वो इन फ्लाइट मैगज़ीन, हमसफ़र उसका नाम था। उसमें एक मैंने पढ़ा, किंग ऑफ द कासल टाइटल से रोहतास के बारे में किसी ने लिखा हुआ था। लिखने वाले का नाम था केन बैरेट, BARRET, और फोटोग्राफ़र का भी नाम था, फोटोग्राफ़र उसके साथ कोई था। बड़ी कमाल की तस्वीरें और लिखाई बड़ी मज़े की। उसमें हिस्ट्री भी थी, डिस्क्रिप्शन भी थी किले की, रोहतास की। तो मुझे बड़ा पसंद आया। उसके बाद मैंने ये हुआ कि मैंने वो हमसफ़र हासिल करने शुरू कर दिए। बैरेट की मैंने जितने भी आर्टिकल 2-4 में 6 में आए वो मैंने पढ़े, और मतलब हुआ कि यार ऐसा लिखना चाहिए। फिर लिखने का सिलसिला चल पड़ा। मैंने पहले पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो मैगज़ीन होता था, फोकस ऑन पाकिस्तान, उसमें लिखना शुरू किया। और फिर वो चूँकि पढ़ चुका था और लोगों की ट्रैवल राइटिंग के हिस्ट्री होनी चाहिए, तो वो हिस्ट्री पढ़नी थी। तो फिर तुज़्क बाबरी, शाहजहां नामा, जहांगीर, तुज़्क, जो कुछ था, जो कुछ मैं मतलब जो कोई इधर उधर से पैसे आते थे, किताबें ख़रीदी जाती थीं और ये पढ़ी जाती थीं। और जो कुछ अब मुझे मेरे अंदर है, ये वही है जो कि उस ज़माने में पढ़ा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे ग्रेजुएट करते हैं ना, पहले आप 8वीं 10वीं 12वीं, फिर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो मेरी ग्रेजुएशन जो थी ना, वो ट्रैवल राइटिंग से चली गई हिस्ट्री के ऊपर, और फिर खूब हिस्ट्री पढ़ी। तो शुरू बहरहाल मैं जो हुआ था वो सादी सी ट्रैवल बुक्स से हुआ था, जिन्होंने मुझे बड़ा मुतासिर किया। और फिर मैं आपको बता दूं कि फिर जैसे आप किसी की लिखाई से बहुत मुतासिर होते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप भी वैसा लिखें। वो जो मुझे मुतासिर करने वाला था वो जेफरी मोरहाउस था। उसकी एक 1980s में किताब आई थी, टू द फ्रंटियर। तो मैंने शुरू के सालों में, मेरा ख़्याल है कि बड़ी बेशर्मी से मोरहाउस का स्टाइल भी कॉपी किया था। बाकी ये जो किताबें हैं वो अब कहते हैं देखने वाले कि मैं बताऊं कि मेरे पास क्या क्या है, तो हुण की दसा मेरे पास क्या क्या है। बस हैं जी किताबें। एक साहब ने पूछा था एटला
کا آتھر کون ہے، تو یہ جان مین کی ایٹلا ہے۔ اور ایک اور صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ چنگیز خان کے اوپر جو کتاب ہے، یہ میری پسندیدہ کتاب ہے چنگیز خان کے بارے میں۔ یہ پال ریچنیفسکی ہے، برلن یونیورسٹی کا ایک منیا پرمنیا اسکالر ہے، میرا خیال ہے ابھی زندہ ہے، یہ اس کی لکھی ہوئی ہے۔ تو باقی اسی طرح آپ کو کبھی نہ کبھی دکھا دوں گا کہ کیا کچھ ہے میرے پاس۔